ناظرین، اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف نون موجود ہے اور اس حرف نون کے اوپر جزم بھی موجود ہے۔ تو جس بھی نون کے اوپر جزم آ جائے اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ جزم چاہے کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن حرف ہی کہتے ہیں۔ یہی جزم اگر نون کے اوپر آ جائے گی تو پھر ہم اس نون کو نون ساکن کہیں گے۔ تو اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف ہا موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر اور دو پیش ہمیشہ حرف کے اوپر اور دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف ہا موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اس نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل HSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کا لیسن نمبر 86 پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور حج و رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کو حج و رواں اور مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، واو زبر و، یاسین زبر یس، ویس، حمزہ زبر آ، ویس آ، لام واو پیش لو، نون زبر نا، وَيَسْأَلُونَ، کاف زبر کا، وَيَسْأَلُونَكَ عن ذی القرنین، عن ذی القرنین، عن ذی القرنین۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف ذال موجود ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اقفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر نون ساکن میں اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ عین نون زبر عن، ذال لام زیر ذل، عن ذل، قاف را زبر قر، نون یا زبر نئی، نون زیر نی، عن ذی القرنین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن ذی القرنین، قل سأتلو، قل سأتلو، قل سأتلو، قاف لام پیش قل، سین زبر سا، قل سا، حمزہ تا زبر ات، لام واو پیش لو، قل سأتلو علیکم منہ، علیکم منہ،
علیکم منہ. اس جگہ پر میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہے. میم ساکن کے بعد اگر ایک اور میم آ جائے تو پھر میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں. تو اس جگہ پر میم ساکن میں ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن کے اندر گننا کر کر پڑھیں گے. اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف ہا موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا نہیں کریں گے. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف میم میم پیش کم، میم نون زیر من، علیکم من، ہا پیش ہو، علیکم منہ، ذکرا، ذکرا، ذکرا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. ذال کاف زیر ذکرا، دو زبرن، ذکرن. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، انا مکننا لہ، انا مکننا لہ، انا مکننا لہ. اس جگہ پر نون مشدد موجود ہے اور اس جگہ پر بھی نون مشدد موجود ہے. قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا کر کر پڑھا جاتا ہے، تو اس نون مشدد میں اور اس نون مشدد میں ہم ان دونوں نون مشدد میں گننا کر کر پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون الف زبر نا، انا مکننا لہ فی الارض، لہ فی الارض، لہ فی الارض. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہ. فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، فی الار، ضاد زیر دی، فی الارض. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ، وآتیناہ، وآتیناہ. واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، وآ، تا یا زبر تی، وآتی، نون کھڑا زبر نا، ہا پیش ہو، وآتیناہ. من کل، من کل، من کل. اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف کاف جو کہ حروف اخفا میں سے ہے موجود ہے، تو اس نون ساکن میں بھی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں بھی گننا کر کر پڑھیں گے. میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، من کل شیء سببا، شیء سببا، شیء سببا. اس جگہ پر تنوین کے بعد حرف سین جو کہ حروف اخفا میں سے موجود ہے، تو اس تنوین میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا کر کر پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء. سین زبر سا، با زبر با، سبا، با دو زبر بن، سببن.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔